نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ پارہ نمبر 10 سورہ انفال، رکوع نمبر 6، آیات نمبر 45، 46 اور 47۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئتا، جب تم کسی جماعت سے بیٹھ جاؤ، فَاثْبُتُوا، تو ثابت قدم رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا مت کرو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا من دیارہم، جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، بطرًا، اتراتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھلانے کے واسطے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راہ سے روک رہے تھے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ کے قابو میں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 45 میں قانونی جنگ کا دفعہ نمبر 8 اور دفعہ نمبر 9 کا ذکر ہے۔ دفعہ نمبر 8 یہ ہے کہ میدان جنگ میں ذکر الہی کا تحفظ کرے۔ دفعہ نمبر 9 یہ ہے کہ تلقین ہے ترک منازعہ کی، آپس میں جھگڑے مت کرو۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 45 میں میدان جنگ اور دشمن کے مقابلے میں جو خاص ہدایات کی گئی، جو دنیا میں فتح اور آخرت میں فلاح کا نسخہ اکسیر ہے۔ قرن اولیٰ کی تمام جنگوں میں مسلمانوں کو فوق العادہ فتوحات ملی، وہ تمام تر فتوحات اسی میں مضمر ہے، اور ان ہدایات میں سب سے پہلے ثبات کا ذکر ہے، اور ثبات میں ثبات قلبی اور ثبات قدمی دونوں شامل ہے، کیونکہ ثبات قدمی کا تعلق ثبات قلبی سے ہے۔ اگر دل مضبوط نہیں تو اعضاء کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں؟ دوسری چیز ذکر الہی ہے، یہ وہ مخصوص معنوی ہتھیار ہے جس سے مسلمانوں کے علاوہ پوری دنیا بے خبر ہے، غافل ہے۔ دنیا میں جنگ کے لیے بہترین اسلحہ کی فراہمی اور لشکری جنگ کو
جنگی لشکر کو ثابت قدم رکھنے کے واسطے مختلف تدابیر اختیار کی جاتی ہے، مگر مسلمانوں کے لیے اس روحانی اور معنوی طاقتور ہتھیار سے دیگر لوگ ماسوائے مسلمانوں کے ناشنا ہے اور غافل ہے، بلکہ یہ ذکر اللہ عین میدان جنگ میں ثبات قدمی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ پر اعتقاد قائم ہو جاتا ہے، اور جب اللہ پر آپ کا اعتماد قائم ہو تو ایک ضعیف سے ضعیف تر کو آپ پہاڑوں سے ٹکرانے پر وہ بندہ پھر آمادہ ہو جاتا ہے، اور میدان جنگ میں ہمیشہ عادتاً ہر بندے کو اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے۔ مسلمان میدان جنگ میں اللہ کو پکارتے ہیں، میدان جنگ میں ذکر اللہ کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ واحد موقع ہے، واحد عبادت ہے۔ اور پھر میدان جنگ میں کہ اللہ تعالی نے ذکر اللہ کے ساتھ کثیراً کی تاکید کی ہے۔ قرآن کریم میں ذکر اللہ کے علاوہ کسی عبادت کے ساتھ کثرت کا ذکر نہیں ہے، کثرت کی تاکید نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ صلو صلاۃً کثیرہ صوموا صیاما کثیرہ، کہیں پر یہ مذکور نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی یہ ایک ایسی آسان عبادت ہے کہ نہ اس ذکر اللہ میں کوئی بڑا وقت خرچ ہوتا ہے، نہ زیادہ محنت کی ضرورت ہے، بلکہ اگر آپ کسی دوسرے کام میں مشغول ہو، مصروف ہو، پھر بھی ذکر اللہ کا التزام کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ ذکر اللہ کے لیے کوئی شرائط کی پابندی بھی نہیں ہے۔ نماز کی طرح طہارت المکان، طہارت الثوب والمکان الذی یصلی، یہ شرائط ضروری نہیں ہے ذکر اللہ میں، بلکہ ذکر اللہ ہر حالت میں کی جاتی ہے، وضو ہو یا نہ ہو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو۔ اسی لیے تو اہل علم کی نیند جو ہے وہ بھی عبادت ہوتی ہے۔ نوم العالم عبادت، عالم کی نیند عبادت ہوتی ہے، اسی لیے کہ وہ اللہ کے ذکر پر وہ سوتا ہے۔ میدان جنگ میں ذکر اللہ بظاہر مجاہدین کے لیے ایک کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے جو عادتاً مشقت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ذکر اللہ کی یہ ایک عجیب خصوصیت ہے کہ اس میں محنت کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ایک فرحت ہے، طاقت ہے، لذت ہے، قوت ہے، دل کو، دماغ کو بخشتا ہے، دماغ در و تازہ ہو جاتی ہے، ذکر اللہ سے دل مضبوط ہوتے ہے، اور دیگر امور میں مومد اور معاون ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے مجاہدین نعرہ تکبیر کا اپنا ایک انداز اپناتے ہیں، وہاں پر ایک جوش ہوتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے، اور یا آپ کوئی اور انداز اپنائے، اللہ کی یاد پر، اعتماد پر، توکل پر دلالت کرے، ذکر لسانی کرے، ذکر قلبی کرے، تو پھر ان سب کو یہ متناول اور شامل ہے۔ اور پھر یہ تو جنگی نقشے پر معمول ہوتا ہے، جنگی حکمت عملی کے تابع ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن قریب اور آپ زور سے نعرہ تکبیر کا نعرہ بلند کرے اور وہ دشمن کو آپ کے ٹکانے کا پتہ چلے، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ذکر لسانی ہے، ذکر قلبی ہے، یہ تمام تر معاملات جنگی ماحول میں مختزل حال کے موافق ہوتی ہے، حالات کے موافق ہوتی ہے۔
جو حکمت عملی وضع کیا جائے اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے، لیکن یہ چیز کنفرم ہے کہ یہ ذکر اللہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ تو گر بتلا ایک ثبات اور ایک ذکر اللہ، یہ کامیابی کامرانی کی ضمانت ہے، اور اسی لیے آخر میں فرمایا لعلکم تفلحون۔ آیت نمبر 46 میں قانون جنگ کا دفعہ نمبر 9 ہے تلقین ترک منازعہ، اور اس سے قبل فرمایا واطیعوا اللہ و رسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کو لازم پکڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مدد اور نصرت اللہ کی اطاعت ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ معصیت، نافرمانی، اللہ کی ناراضگی اور یہ اس سے نہیں ہوتی، اللہ کی اطاعت سے، رسول کے اطاعت سے، یہ اللہ کے فضل اور حاصل ہوتی ہے۔ لہذا ثبات ہے، ذکر اللہ ہے، اطاعت ہے۔ ان کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اس میں اس کا ایک مضر پہلو پر تنبیہ کر کے اس سے بچنے کی ہدایت بیان کی۔ مضر پہلو جو کامیابی سے مانے ہے، جو کامیابی میں رکاوٹ ہے، وہ باہمی اختلاف ہے۔ اس لیے منع کیا کہ آپس میں نزاع اور اختلافات نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، اور باہمی نزاع کے نتیجے میں جو نقصانات ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ تم شخصی طور پر، ذاتی طور پر کمزور اور بزدل ہو جاؤ گے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ تمہارا جو دبدبہ ہے، روب ہے، ہوا اکڑ جائے گا، دشمن کی نظر میں تم حقیر ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَاصْبِرُوا، یعنی صبر کو لازم پکڑ لو۔ سیاق الکلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وَاصْبِرُوا نزاع اور جھگڑوں سے بچنے کا ایک کامیاب ترین نسخہ ہے جو قرآن نے بتلایا، اور مطلب یہ ہے کہ فکر وحدت اور متحد الخیال یا متحد المقاصد کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں صبر کا مظاہرہ کرو۔ ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، مختلف قومیں ہیں، مختلف زبانیں ہیں، جماعتوں میں مختلف افکار ہوتی ہے، لیکن وہ سب دستور کے تابع ہوتے ہیں۔ وہاں پر آپ کو تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اختلافی رائے یہ انسانی فطرت ہے اور ایک ناگزیر امر ہے۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ جماعتی زندگی میں چلنے کے لیے صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ایک انسان چاہے مدرسہ ہو، چاہے جماعت ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، تبلیغی جماعت ہو، ختم نبوت ہو، میدان کاردا، جو بھی اجتماعی معاملات ہو، اس اجتماعی معاملات میں مختلف الخیال لوگ ہوتے ہیں، اور سب کو ساتھ چلنے یا سب کو ساتھ چلانے کے لیے بطور امیر اس کو سب دوستوں کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور صبر یہ ہے کہ ایک انسان خلاف طبع امور پر، خلاف طبع امور کو نظر انداز کرے اور جو ان کے مزاج کے مخالف کوئی کام ہو اس کو اگنور کرے، اس کا نام صبر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ آپس میں نزاع، اختلافات بہت بری چیز ہے۔ اب اس بری چیز کا انسداد کم از کم سکوت سے ملتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے نزاع اور جھگڑوں سے بچنے کی ہدایت کی کہ صبر کے ساتھ ہر فرد عملاً نزاع سے بچنے کی کوشش کرے، اور اس لیے فرمائے کہ وَلَا تَنَازَعُوا، یعنی باہمی کشمکش کو روکا جائے۔ البتہ اختلاف رائے کے اظہار سے منع نہیں کیا قرآن کریم نے،
اختلاف رائے اگر دیانت اخلاص پر مبنی ہو تو یہ کہیں بھی نزاع کی صورت اختیار نہیں کرتی. اب محفل ہے، مجلس ہے، ایجنڈا ہے، پیشنامہ ہے، اس پر مختلف آراء آ جاتی ہے، لیکن فیصلہ آخر میں امیر کو فوز ہوتی ہے. مشورے سے پہلے مشورہ نہیں ہے اور مشورے کے بعد بھی مشورہ نہیں ہے. جو مشورے کا محفل ہے، مجلس ہے، اس میں جو حضرات آراء پیش کرے، ظاہر اختلاف رائے ہوگی تو آراء کی روشنی میں پھر آخر میں امیر ایک فیصلہ کرتا ہے. اس فیصلے سے انحراف کرنا یہ زیادتی ہے، اور دوسرے دوستوں کے رائے کو برداشت کرنا یہ صبر ہوتی ہے. نزاع تب ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنے رائے منوانے پر دوسروں کو بھی پابند کرے، دوسرے لوگوں پر، دوسرے اہل محفل پر اپنے رائے کو مسلط کرے، تو رائے کی تسلط جبر ہوتی ہے. اور اس معاملے کو وصبروا سے ختم کر دیا کہ بھائی برداشت کرو، اپنے اندر تحمل پیدا کرو. پھر فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یہ اللہ کی معیت اتنی بڑی دولت ہے کہ تمام دولتوں کے مقابلے میں اتنی بڑی دولت کوئی نہیں ہے. باقی تمام دولتیں کچھ بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض غزوات میں ان ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے عین میدان جنگ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا کہ اے لوگو، دشمن کے مقابلہ کی تمنا مت کرو. لا تتمنوا لقاء عدوکم، اللہ سے عافیت مانگو، اور جب ناگزیر طور پر مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر اور استقامت کو لازم پکڑ لو. یہ سمجھ لو کہ جنت تلواروں کے سایہ میں ہے. اور روایت یہ ہے غالباً کہ فَاثْبُتُوا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. آیت نمبر 47 میں ایک مضر پہلو پر ایک تنبیہ کر دی اور اس سے گریز پرہیز کی ہدایت کی. وہ یہ ہے کہ اپنی قوت، طاقت، کثرت پر کبھی بھی ناز مت کرو. اپنی طاقت پر ناز مت کرو، تکبر مت کرو. تکبر اللہ کی چادر ہے، الکبریاء ردائی. اپنی کثرت اور نہ اپنی اخلاص کے بجائے اپنے کوئی غرض کو سامنے رکھو، یہ بھی غلط ہے. اپنے اغراض و مقاصد کو بھی سامنے مت رکھو، بلکہ دینی، اسلامی اور شرعی اغراض کو سامنے رکھو، اجتماعی اغراض کو سامنے رکھو، شخصی معاملات کو پیچھے رکھو. اور اپنے جماعت کی کثرت پر تکبر بھی مت کرو، ناز نہ کرو. یہ دو چیزیں ہیں کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو اور عاجزی اختیار کرو. کیونکہ اپنے قوت پر ناز اور اپنے ذاتی مفادات دونوں، ان دو چیزوں نے بڑے بڑے طاقتوں کو، بڑے بڑے جماعتوں کو تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، ناکام کر دیا ہے. اور آیات میں اسی طرف اشارہ ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. قریش مکہ کے حالت کی طرف اشارہ ہے کہ جو اپنی تجارتی قافلہ، ابو سفیان کے قافلہ کے لیے بہت بڑی تعداد میں سامان لے کر اپنی قوت اور کثرت پر اتراتے ہوئے نکلے تھے، اور جب تجارتی قافلہ مسلمانوں کی زد سے باہر ہو گیا تو اس وقت بھی یہ اسی لیے واپس نہیں ہوئے کیونکہ کفار مکہ کو اپنی شجاعت پر، اپنی کثرت پر ناز تھا، اور ان بدبختوں نے اپنے شجاعت اور کثرت کو ثابت کرنا تھا عوام کے سامنے.
اس لیے مسلمانوں کو منع کہ کفار مکہ کی طرح اپنی طاقت پر ناز نہ کرو، تکبر نہ کرو، اور اعتدال پیدا کرو اپنے اندر، اپنے آپ ہر عمل میں اللہ کی رضا جو ہے وہ شامل کرو۔ اور مستند روایات میں ہے کہ جب ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کر مسلمانوں کی زد سے بچ گیا تو ابو جہل کے پاس قاصد بھیجا کہ اب تمہارے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس ہو جاؤ۔ اور یہ رائے بہت سارے قریشی سرداروں نے بھی دی، لیکن ابو جہل تھا۔ ابو جہل اپنے غرور، تکبر، شہرت پرستی اور اس طرح کے منفی جذبات سے سرشار بندہ تھا۔ اس نے قسم کھایا کہ اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک چند روز مقام بدر میں اپنے فتح کا جشن نہ مناؤ، تب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ لیکن اللہ تعالی نے ان سب صنادید عرب کو زیر کر دیا، ابو جہل کے غرور کو خاک میں ملا دیا، عتبہ، شیبہ، سب ان سرداروں کو ایک گڑھے میں ڈال دیا، اور مسلمانوں کو ان کفار کی طریقہ کار سے منع کیا کہ ان سے پرہیز کرنے کی مسلمانوں کو ہدایت کی جاتی ہے۔ تکبر نہ کرنا، اپنی قوت پر ناز نہ کرنا۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے اور اللہ کو اخلاص پسند ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔